السلام علیکم ناظرین، میں قمر نواز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قمر ٹی وی۔ 3 سے 4 عام خبریں ہیں جو میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ شارخ جتئی، جس کے بارے میں میڈیا نے انکشاف کیا تھا کہ اس کو ہاسپٹل میں رکھا گیا، وجہ اس کے کہ وہ جیل میں ہوتا، جیل میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو جیل میں رکھا جاتا، وہاں سے نکال کے وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ رہ رہا تھا۔ پرائیویٹ ہاسپٹل میں رہنے کے لیے کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے، خلاف قانون یہ کام ہو رہا تھا۔ اور اس چیز کو آج وزیر اعلیٰ سندھ سے جب پوچھا گیا، انہوں نے پریس کانفرنس میں صحافیوں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے بڑے معصومانہ انداز میں جواب دیا کہ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، یعنی میڈیا نے آپ کو بتایا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کی جیلوں میں آپ کے وی آئی پی قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آگے جا کے ہم اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیں گے۔ اچھے طریقے سے مینیج کرنے کا مطلب کیا تھا کہ اگلی دفعہ ہم اس کو اس انداز سے مینیج کریں گے کہ میڈیا تک خبر ہی نہ جائے اور میڈیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں وی آئی پی قیدیوں کے لیے وی آئی پی پروٹوکول دیے جاتے ہیں اور وہی ہو رہا ہے جو شارخ جتوئی کی کیس میں۔ اب جیو نے بھی رپورٹ کیا اور دوسرے چینلز نے بھی رپورٹ کیا اس چیز کو کہ صرف شارخ جتوئی ایسا نہیں ہے، سندھ میں اور بھی بہت سے ایسے وی آئی پی قیدی ہیں جو اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں انجوائے کر رہے ہیں، جیلوں میں بھی ان لوگوں کے لیے عیاشی رکھی جاتی ہیں۔ یہ سزا نہیں کاٹ رہے ہوتے، ایکچولی یہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی زندگی کو جیلوں میں بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیپلز پارٹی تو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جیل تو ہمارا دوسرا گھر ہے۔ کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جیلوں میں کیا سلوک ہوگا، ان کو عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، وہاں پہ بھی مزے کرتے ہیں۔ جیل صرف عام انسان کے لیے ہوتی ہے۔ ایک عام مجرم جو ہوتا ہے اس نے اگر کوئی جرم کر دیا تو اس کے ساتھ جو جیلوں میں ہوتا ہے وہ عبرتناک ہوتا ہے، لیکن اگر آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس اثر و رسوخ ہے، تو آپ کے لیے جیل بھی جنت سے کام نہیں ہوتی، وہاں پہ بھی عیاشی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جو عثمان مرزا کیس تھا اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک لڑکی کو ایک فلیٹ میں پکڑا تھا اور ایک کپل کو پکڑ کے ان کو برہنہ کر کے ان کی تصاویر بنائی گئی تھی، ان کی موویز بنائی گئی تھی، ان کو مارا پیٹا گیا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ اس کیس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ لڑکی نے سیشن کورٹ میں، اسلام آباد سیشن کورٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ میں اس لڑکے کو نہیں پہچانتی، ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بری کرنے کے لیے پورا انتظام کیا گیا ہے، اور ان کو ہو سکتا ہے لڑکی کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہو سکتا ہے پولیس والوں نے اس میں کچھ رول پلے کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی پیسے دے کے ڈیل کی گئی ہو۔ جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ 1 کروڑ کی ڈیل جو ہے وہ طے پائی ہے، یعنی 1 کروڑ متاثرہ فیملی کو، لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو، متاثرہ فریق ہے ان کو 1 کروڑ کی آفر کی گئی ہے اور 1 کروڑ میں ڈیل فائنل کی گئی ہے۔ اگر اس طرح سے اس طرح کے ملزمان کو چھوڑا جاتا ہے، ان کے لیے رستے ہموار کیے جاتے ہیں، ان کو بے گناہ ثابت کر کے عدالتوں سے ریلیف دلوایا جاتا ہے، تو پھر ایک عثمان مرزا نہیں، ہزاروں عثمان مرزا ایسے گلی محلوں میں گھومتے پھرتے ہیں جو اس کو دیکھ کے طاقت پکڑیں گے، اور معاشرے میں بربادی اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس طرح کے کیسز ہر روز، ہر دوسرے روز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر یہ قیدی رہا ہو جاتا ہے، عثمان مرزا جیسا بندہ اگر رہا ہو کے پھر دوبارہ سے ٹک ٹاک پہ آتا ہے، دوبارہ سے سوشل میڈیا پہ آتا ہے اور پھر آگے کہتا ہے چلو بھائی کیا حال چال ہے، سناؤ بابا جی کی حال چال ہے، تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ معاشرے کے اوپر برا اثر پڑے گا، نوجوان نسل کے اوپر برا اثر پڑے گا، اور جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں یا اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کے سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ان کو حوصلہ ملے گا، اور معاشرے میں نہ صرف جرائم میں اضافہ ہوگا بلکہ ان لوگوں کا حوصلہ بھی بلند ہوگا، اور اس سے یہ ہوگا کہ برائیاں پھیلیں گی اور زور و شور سے پھیلیں گی، اور ان کو پھر روکنا ممکن نہیں ہوگا۔
میرے خیال میں اس طرح کے کیسز میں ریاست کو خود فریق بننا چاہیے، ریاست کو خود مدعی بننا چاہیے، ریاست کو خود سے یہ کیس لڑنا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ یہ لوگ اگر بری ہو جاتے ہیں تو پھر جو کرائم لورز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی حوصلے والی بات ہوتی ہے، اور پھر ایک نہیں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، اور پھر بار بار اس کا یہی انجام ہوتا رہے گا۔ بار بار ہم 2 4 6 دن میڈیا پہ آواز اٹھائیں گے، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں گے، اور اس کے بعد یہ لوگ آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں، ایک آزاد زندگی گزارتے ہیں، نارمل لائف گزارتے ہیں، اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، جو کہ معاشرے کے لیے، معاشرتی برائیوں کے لیے ایک حوصلہ افزا چیز ہوتی ہے۔ لوگ اس سے حوصلہ پکڑتے ہیں، جو کرائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس سے حوصلہ ملتا ہے، جو کہ صرف بربادی کی طرف جائے گا، کوئی اچھا رزلٹ لے کر ہماری قوم کے لیے نہیں آئے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہے نواز شریف صاحب۔ جب چھوٹے چھوٹے کرمنلز آئے ہیں، ان کو آپ چھوٹا کرمنل کہیں گے، عثمان مرزا ہو گئے، شاہرخ جتوئی ہو گئے، اگر ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو اب یوں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی دوبارہ ایک بار پھر سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے پھر سے رعایتیں ڈھونڈی جا رہی ہیں، پھر سے رستے نکالے جا رہے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب پوری دنیا میں وہ واحد مجرم ہوں گے جن کو پاکستان سے عدالتوں نے لندن میں بھجوا دیا علاج کے لیے، جہاں پہ ان کا جورسڈکشن ہی نہیں ہے، جہاں پہ عدالتیں اس کو، پاکستان کی عدالتوں کا قانون ہی لاگو نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اور شاید آخری مرتبہ ہوا ہوگا، اگر دوبارہ ہوتا ہے تو پھر شاید اسی خاندان کے لیے ہوگا۔ ان کو ملک سے باہر بھیجا گیا، جہاں عدالتوں کا اثر و رسوخ ہی نہیں ہے، اب ان کو پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں، اب وہ یشی کر رہے ہیں، زندگی پر سکون گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے دوبارہ سے ایک بار پھر سے آواز اٹھنا شروع ہوئی ہے، اور اس بار سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں احسن بون، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی پہ نظر ثانی کی جائے، اس کو صرف انتخابات کی حد تک رکھا جائے، انتخابات کی حد تک رکھا جائے، اور ان کو نااہلی ختم کی جائے۔ دیکھیں 2 ہی بندے ایسے ہیں جو تاحیات نااہل ہیں، اس میں ایک نواز شریف ہے اور ایک جہانگیر ترین ہے۔ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش میں اب اس کا مقصد تو یہ ہوگا کہ ان کو چوتھی بار پھر اقتدار میں لایا جائے، ان کو پورے کا پورا ملک دے دیا جائے، وہ لوٹ کو سوٹ کریں، عوام کا پیسہ لوٹیں، عوام کی جان لوٹیں، ظلم کریں، جو مرضی کریں، ایک بار پھر سے ان کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس خاندان کے لیے ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ راستے نکالے گئے ہیں۔ 2008 میں صرف 3 مہینے کے لیے کھوسا کو بنایا گیا تھا وزیر اعلیٰ، اور 3 مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب کے سارے کیسز کلوز کر کے ان کو ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا۔ تو اس خاندان کے لیے کوئی یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، یہ سسٹم کے لاڈلے ہیں، اور سسٹم ایک دفعہ پھر جو لگتا ہے کہ ان کو پھر سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، حمزہ شہباز کو دیکھ لیں، چھٹی والے دن 3 دفعہ عدالت لگا کے ان کو ریلیف دیا گیا، اور جو نیب کر رہا ہے اسلام آباد میں، جو نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کے کیس میں کر رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر مریم نواز کو ریلیف دینے کا مکمل پلان بنا دیا گیا ہے، اور اس میں نیب کی جو حرکتیں ہیں، نیب جس انداز سے اس کیس کو لڑ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ وہ وڈرا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو باعزت بری کروانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک ہی پیغام جائے گا پوری قوم کو، پوری دنیا کو، کہ پاکستان میں اگر ڈاکہ مارنا ہے تو بڑا مارو، چوری کرنی ہے تو بڑی کرو، تاکہ سسٹم آپ کو سپورٹ کرے، اور سسٹم کی سپورٹ سے آپ بری بھی ہو جائیں، دوبارہ اقتدار میں بھی آ جائیں، اور پھر آپ کے حوالے پورے کا پورا ملک بھی کر دیے جائے، اور آپ اس کو جس انداز سے چلانا چاہتے ہیں آپ اپنے انداز سے اس کو چلائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، پریس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔